چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا ٹوٹے جو ستارہ وہ زمین پر نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر بڑے شوق سے دریا میں گرتے ہیں سمندر بڑے شوق سے دریا میں لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا اب تو لوگ گھبرا کے یہ جو بیماری چل رہی نا کرونا یا جب کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے آزمائش آتی ہے اب تو گھبرا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ ملا تو بتاؤ پھر کدھر جائیں گے ہے کوئی ٹھکانہ پھر اس کے بعد ایک راستہ یہی بچتا ہے کہ مر جائیں گے کود جائیں گے فنا ہو جائیں گے اس کے بعد بھی اگر چین نہ ملا تو پھر کیا کرو گے پھر اللہ سے کہو کہ اللہ واپس بھیج دو پھر دوبارہ سے چھلانگ لگوں گا پھر مروں گا ایسا تو جہنم میں ہوگا بار بار مارا جائے گا بار بار زندہ کیا جائے گا اس کی سزا یہی ہے اگر کوئی آدمی گھبرا کر مر جائے یا اپنے آپ کو خودکشی میں مبتلا کر لے چھلانگ لگا دے خون کر لے تو قیامت تک اس جرم کی سزا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر دفعہ ماریں گے ہر دفعہ زندہ کریں گے ہر بار ماریں گے ہر بار زندہ کریں گے اسی طریقے کی تکلیف اس کو قیامت تک ہوتی رہے گی جس طریقے سے اس نے یہ گناہ کیا تھا اس وقت اس کو جو تکلیف ہوئی تھی قرآن کریم کی جو آیت فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھی ہے تبلیغ کے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں پڑھی تو ان کی وجہ سے ہے لیکن ساتھی دکھائی نہیں دے رہے جتنے ساتھی تھے نہیں دکھائی دے رہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ تو قرآن کی آیت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ دنیا میں اگر کوئی سب سے اونچا ذکر ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے چند باتیں کہوں گا
اور یہاں جتنے بیٹھے ہیں یا سن رہے ہیں یا سنیں گے، ان میں جو بیمار ہیں اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بیماری چھوٹی ہو یا بڑی، بیماری بیماری ہوتی ہے، بیماری جسمانی ہو یا روحانی ہو، دونوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ جسمانی بیماری کا پتہ چل جاتا ہے لیکن روحانی بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا۔ جسم میں درد ہو، تکلیف ہو، ہاتھ کٹ جائے، خون نکلنے لگ جائے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ کچھ بدن میں گڑبڑ ہو گئی، لیکن روحانی بیماری اگر لگ جائے تو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں بیماری ہوئی بھی ہے کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ روحانی بیماری سے بھی اور جسمانی بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور سب سے اچھا بڑا پیمانہ ہے کہ اگر کسی کو وقت پر پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں، جسمانی بیمار ہو اور اسے پتہ چل جائے کہ میں بیمار ہوں، اور اگر صحیح وقت پر وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائے تو یقیناً اس کا بھی علاج ممکن ہے۔ کیونکہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں کہ اگر اس میں وقت لگا دیا جائے یا اس کو اگنور کر دیا جائے، بیماری بڑھ جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اور جب علاج نہیں ہے ڈاکٹر کہتا ہے تو پوچھو مریض سے کیا بیتتی ہے۔ اب اس کو فوراً نظر آنے لگ جاتا ہے کہ اب اس کا علاج کیا ہے، اب اس کا علاج موت بچا ہے۔ وہ خود ہی اپنا آپ ہی فیصلہ کر لیتا ہے اس کا علاج اب موت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ موت ایسی بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں، اور یہ سب نے چکھنی ہے، یہ سب کو ذائقہ چکھنا ہے، سب کو یہ بیماری ہونی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے اور اس کو کوئی ڈاکٹر پرہیز بتا دے، کوئی بیمار ہو جائے اور اس کو ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، طبیب صاحب اگر یوں کہہ دے کہ بھائی آپ کو فلاں چیز نہیں کھانی، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھاتے ہیں ان چیزوں کو؟ نہیں کھاتے، رک جاتے ہیں نا۔ تو ایک صاحب سے کسی صاحب نے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ مٹھائی کھا لو۔ کہنے لگے جی نہیں، مجھے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا، میں مٹھائی نہیں کھا سکتا۔ کہنے لگے کیوں بھائی، مٹھائی تو اچھی چیز ہے۔ بولے نہیں، میں پہلے کھایا کرتا تھا لیکن اب ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کر دیا، اس لیے جب سے ڈاکٹر صاحب نے منع کیا ہے میں نے مٹھائی چھوڑ دی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے گوشت پر پابندی لگائی ہے، میں بڑے کا گوشت نہیں کھاتا، مجھے نقصان دیتا ہے۔ کسی کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ بکرے کا نہیں کھانا، صرف مرغا کھا سکتے ہو، مچھلی کھا سکتے ہو، وائٹ میٹ۔ سالوں سال کھاتا ہے بکرے کا، بھینس کا، لیکن اچانک ڈاکٹر کے کہتے ہی مان جاتا ہے، رک جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا بھائی؟ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس مرض کا علاج یہ ہے کہ آپ کو نہ میٹھا کھانا، نہ کوئی گوشت کھانا، نہ مچھلی کھانا۔ آدمی رک جاتا ہے، فوراً رک جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی رک جائے تو اس سے پوچھو کہ بھینس کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ بھینس کا گوشت حلال ہے کہ حرام؟ زور سے بولو۔ حلال۔ اگر بکرے کا گوشت کھانے کو ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو بکرے کا گوشت حلال ہوتا ہے کہ حرام؟ اور اگر کوئی طبیب یوں کہہ دے کہ مٹھائی نہیں کھانا، تو بتاؤ مٹھائی حرام ہوتی ہے کہ حلال؟ گویا کہ حلال چیزوں کو ڈاکٹر نے منع کر دیا اور تو نے چھوڑ دیا، تو کیا نبی کے فرمان میں یہ نہیں آیا کہ حرام کو حرام کی جگہ استعمال نہ کرو؟ تو حرام کو نہیں چھوڑتا تو ڈاکٹر کے کہنے سے حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔
ایک ڈاکٹر نے کہا حلال چیز کو چھوڑ دے، آدمی فوراً چھوڑ دیتا ہے۔ میرے نبی نے کہا کہ شراب چھوڑ دو۔ آج مسلمان شراب نہیں چھوڑتا۔ شراب تو حلال نہیں ہے نا، نبی نے حرام چیزوں کو کہا چھوڑنے کے لیے، لیکن یہ مسلمان حرام کو چھوڑنے کو تیار نہیں، حضور کی شکل بنانے کو تیار نہیں، قرآن کو پکڑنے کو تیار نہیں، اپنے اخلاق رذیلہ کو ختم کرنے کو تیار نہیں، لیکن کہتا ہے اگر زبردستی کرے کوئی کہ ابا بھائی کھا لیجئے، آج تو آپ بہت دن کے بعد ہمارے یہاں مہمان بن کر آئے ہیں، تھوڑا سا میٹھا چکھ لیجئے، کہنے لگے نہیں، بات دراصل یہ ہے کہ وہ میرا ڈاکٹر جو ہے نا بڑا مخلص ہے، بڑی محبت کرتا ہے مجھ سے، کیونکہ میری حالت جب بگڑتی ہے تو اس کو بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے، اس کو بڑا وقت لگتا ہے پھر اس کو ریکور کرنے میں، دوائیوں کی خوراک اسے الٹ پلٹ کرنی پڑتی ہے، کہتا ہے نا، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا ہے، نہیں مجھے نہیں کھانا، نہیں مجھے نہیں کھانا، میرا ڈاکٹر بڑا محسن ہے، میرا خیر خواہ ہے۔ اللہ کی قسم ڈاکٹر محسن اس وقت تک ہے جب تک آپ اسے فیس دیتے ہیں، آپ اسے فیس دینا بند کر دیں وہ آپ کی محسنیت اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ جب تک آپ کی جیب میں پیسہ ہے وہ آپ کا محسن ہے، وہ آپ کا ہمدرد ہے، وہ آپ کو علاج بتا رہا ہے، وہ آپ کو دوائیں دے رہا ہے۔ آپ یوں کہہ دو کہ ڈاکٹر صاحب فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ کہے گا جائیے کہیں اور دکھائیے، سرکاری اسپتال میں جائیے۔ اور میں یوں کہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ارے وہ تو تب تک تجھے دیکھتا ہے جب تک فیس رہتی ہے تیری جیب میں، لیکن محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو دیکھ کہ تو قبر میں جاتا ہے تو سب سے پہلے تجھے دیدار کرایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس وقت تیرا ڈاکٹر نہیں جاتا، اس وقت تیرا طبیب نہیں جاتا، اس وقت تیرے حالات کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرے گی کہ میرا کلمہ پڑھنے والا آج اس شکل میں حاضر ہوا ہے۔ تیری شکل کو دیکھ کر حضور نے اگر قبر میں چہرہ پھیر لیا تو سمجھ کہ تیرا محسن کون تھا، اور اگر محسن نے ہی چہرہ پھیر لیا تو پھر تیرے لیے نجات کا ذریعہ کیسے بنے گا؟ اور یہی نہیں بلکہ قیامت کے دن یہ تیرا محسن، یہ ڈاکٹر اور طبیب تیری جیب سے پیسے ختم ہونے کے بعد چھوڑ دیتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتے جی تیری رہنمائی کر رہے ہیں، مرنے کے بعد قبر میں تجھے دیکھنے آ رہے ہیں اور کہیں گے فرشتوں سے کہ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ اس نے میرے کلمے کی لاج رکھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کیا ہے۔ تو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سن کر پھر تجھے تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اور یہی نہیں ساتھ چھوڑا، کل قیامت کا دن ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے اور امتی کو پہچان کر گلے لگا کر کہیں گے کہ میرے امتی پریشان نہ ہو، چل تو میرے ساتھ جنت میں چل۔ تو تیرے لیے محسن آج ڈاکٹر ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والوں کا محسن رسول اللہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ لا الہ الا اللہ کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ کا پڑھنا زبان کے ساتھ، ایک ہے قلوب کے ساتھ، دل کے ساتھ، ایک ہے عبارت کے ساتھ۔ ایک عبارت لکھی ہے ہندی میں، انگلش میں، مراٹھی میں، پنجابی میں، گجراتی میں، جرمنی میں، اور لکھا ہے لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی پڑھ لے، عیسائی بھی پڑھ لے، بت پرست بھی پڑھ لے، بودھ بھی پڑھ لے، کوئی بھی پڑھ لے،
لا الہ الا اللہ، عبارت تو یہی لکھی ہے، اور اگر مسلمان اس عبارت کو اسی انداز سے پڑھتا ہے یہ اس کے لیے بخشش کا خانہ نہیں ہے۔ عبارت کے بطور کلمے کو پڑھنا یہ اس کے لیے باعث مغفرت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے میں 3 چیزیں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز رغبت ہوتی ہے، دوسری چیز طلب ہوتی ہے، تیسری چیز محبت ہوتی ہے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اگر اس کے اندر اس کلمے کی رغبت پیدا ہو جائے، یہ اس کی طرف راغب ہو جائے، یہ اس کو اپنا محبوب کلمہ بنا لے، یہ پہلی علامت ہے۔ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا، اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آج کے بعد تیرے کسی بھی احکامات میں ہم چوں چرا نہیں کریں گے۔ یہ کیوں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، ہم نہیں کریں گے۔ لا الہ الا اللہ، قرآن کے تمام احکامات کو مانیں گے، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنی بھی احادیث ہیں ان سب پر ہم عمل کریں گے۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد۔ ان بچوں کو اٹھا کر بھیج دو، یہ صرف باتیں کر رہے ہیں، اور بلکہ ان کے چکر میں 2-3 لوگ اور پریشان ہیں جو بار بار پیچھے دیکھ رہے ہیں۔ ان کو بھیجو، یہ ان کے مطلب کی مجلس نہیں ہے، یہ برابر کہتے ہیں، بس ان کا کام نماز تک تھا، نماز پڑھ لی، بھیجو انہیں، جن کو بیٹھنا چاہیے وہ یہاں ہے نہیں۔ یہ مداری کا کھیل کر رہے ہیں۔ پہنچو پہنچو، اپنی امی سے حلوہ پراٹھا کھاؤ جا بنوا کے۔ تو پہلا لا الہ الا اللہ کے ساتھ رغبت، دوسرا طلب۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، رغبت پیدا ہو گئی، اب دل میں ایک طلب پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کلمے کے تقاضے کیا کیا ہیں، میں انہیں سیکھوں تو صحیح، اس کے احکامات کیا ہیں میں ان کو جانوں تو صحیح، مجھ سے کیا چھوٹ رہا ہے میں ان کو سمجھوں تو صحیح۔ اس کو کہتے ہیں طلب۔ اب جب انسان کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے تو طلب کے لیے وہ پھر سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کے انسان کے اندر یہ طلب پیدا ہو جائے کہ مجھے گاڑی لینی ہے، مجھے بنگلہ لینا ہے، مجھے فلاں کپڑا لینا ہے، مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، تو اس طلب کی وجہ سے وہ محنت کتنی کرتا ہے، کتنی جد و جہد کرتا ہے، رات دن کماتا ہے کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے، بس میرا اس جیسا بجٹ ہو جائے، ابھی اتنے کم رہ گئے، ابھی اتنے کم رہ گئے، ابھی اتنے کم رہ گئے، گویا کہ وہ اس کو پانے کے لیے محنت فالتو کر رہا ہے۔ اس کو طلب کہتے ہیں۔ تو دین کی طلب الگ چیز ہے، کلمے کی طلب کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی طلب آ جائے تو ساری کی سارا دین، ساری کی ساری باتیں، سارا کا سارا قرآن اس لا الہ الا اللہ کے اندر پنہا ہے۔ جب سب سے پہلے ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تو ہم نے اللہ سے ایگریمنٹ کیا، کر لیا ایگریمنٹ۔ پہلے تو نہیں پتا تھا کہ ایگریمنٹ میں کیا کیا لکھا ہے۔ آپ کہیں سائن کرتے ہیں، کہیں فارم بھرتے ہیں تو اس کے نیچے بہت باریکی کے ساتھ کچھ حروف لکھے ہوتے ہیں، کیا آپ ان پر ایگری ہیں کہ نہیں، ہوتے ہیں نا، اور آپ اس ایگریمنٹ پر سائن کر دیں۔ اب پتہ چلا کہ اس میں ایسا بھی کچھ لکھا ہے کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو آپ کو پھانسی بھی ہوگی، اس میں ایسا بھی کچھ لکھا ہے اگر آپ نے یہ باتیں نہیں مانی تو ہم آپ کو جتنا کام کرائیں گے اتنے پیسے ہم آپ کو نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی آپ اس پر سائن کر رہے ہیں۔ توقع آپ کو یہ ہے کہ میں وقت پر کام کروں گا، اتنا کام کروں گا، بائی چانس نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں بھائی،
یوں سمجھ کر سائن کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ دل کے ساتھ، یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کے تقاضوں کو سمجھ کر پڑھ لیا، محروم اس کو بھی نہیں رکھا جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا، وہ بھی جنت میں جائے گا. وہ اعمال برے کرے گا، اس کی سزا ملے گی. ایسا نہیں ہے کہ شراب پینے والا بھی اسی کے ساتھ جائے گا جو رات دن تہجد میں نمازیں پڑھ رہا ہے اور اللہ کو یاد کر رہا ہے، رات دن اللہ کو خوش کرنے میں لگا ہوا. ایسا نہیں ہے کہ وہ جواری بھی اسی میں چلا جائے گا. تو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے سب چیز چھوڑ دیتا ہے، تو نبی کا فرمان اور قرآن کا فرمان کانوں میں آنے کے بعد شرابی شراب نہیں چھوڑتا، جواری جوا نہیں چھوڑتا، بے نمازی نماز کی طرف نہیں آتا، تو پھر کہتا ہے کہ میں نے لا الہ الا اللہ. جھوٹ بولنے والا جھوٹ نہیں چھوڑتا، داڑھی کٹانے والا داڑھی کٹانے سے باز نہیں آتا، وعدہ خلافی کرنے والا وعدہ خلافی سے باز نہیں آتا، مزدوروں کا حق مارنے والا مزدوروں کے حق مارنے سے باز نہیں آتا، پڑوسیوں کو ستانے والا پڑوسی کو ستانے سے باز نہیں آتا. اور پھر کہتا ہے کہ میرا ایگریمنٹ اللہ سے ہوا ہوا لا الہ الا اللہ. ایک عجیب حدیث یاد آئی، پڑوسی کو ستانے پر کتنی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. ایک صحابی نے عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پڑوسی ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، میرا پڑوسی مجھے بہت تنگ کرتا ہے اور میں اس سے عاجز آ چکا، اور اب میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چھوڑ کر کہیں اور بس لوں، کہیں اور چلا جاؤں اس گھر کو چھوڑ کر. آج مسلمانوں کے اندر یہ بے انتہا پایا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو ستا سکتے ہیں وہ صرف اپنوں کو ستا سکتے ہیں، اپنوں کو ستا سکتے ہیں. اللہ کے رسول قربان جائیے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں. پھر یا رسول اللہ میں تو عاجز آ چکا، کیا کروں؟ فرمایا کہ تم سارا سامان نکال کر اپنے گھر کا اپنے گھر کے باہر رکھ لو، سارا سامان نکالو اور گھر کے باہر رکھ لو، اور اپنے بیوی بچوں کو اس کے پاس میں بٹھا لو، اور آنے جانے والا جو بھی آئے اس سے وہ پوچھے گا بھائی کیا بات ہو گئی، سامان باہر کیوں نکالا؟ کہہ دینا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، یہ مجھے بہت تکلیف دیتا ہے، اس لیے میرا ارادہ ہے میں کہیں اور چلا جاؤں. صحابی نے یہ کام کیا، صحابی نے یہ کام کیا، گھر کا سامان نکال کر باہر رکھ دیا. لوگوں نے آنے جانے والوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ بھائی آپ تو اچھے خاصے رہ رہے تھے، اچھے خاصے کما رہے تھے، اچھے خاصے کھا رہے تھے، یہ سامان کیوں نکال لیا؟ آپ کا تو اپنا گھر ہے. کہنے لگے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن میرے پڑوسی نے میرا جینا دوبر کر رکھا ہے، میرے حالات اتنے خراب کر چکا یہ پڑوسی کہ میں عاجز آ چکا ہوں، اور میں یہ شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا. مجھے آقا مدنی نے یہ ارشاد فرمایا کہ تو اپنا سامان باہر رکھ، اور جتنے لوگ تجھ سے پوچھنے آئے تو یہ کام کر لینا. صبح سے شام ہو گئی، شام کو پڑوسی آیا، وہ جو پریشان کرتا تھا، اس نے ماجرا دیکھا تو بھیڑ لگی ہوئی، جنہوں نے دن بھر پوچھا وہ شام کو آ گئے. جیسے ہی وہ آیا اس نے دیکھا بھیڑ لگی ہوئی، دیکھا ماجرا کیا ہے، تو دیکھا کہ پڑوسی کا سامان باہر نکلا ہوا رکھا. اس نے سنا کہ وہ سب کو یہ بتا چکا ہے کہ میرا اس پڑوسی سے معاملہ نہیں بنتا، اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا، جبکہ میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو اس کو پریشان نہیں کرتا، میں اس کی ساری چیزوں کا خیال رکھتا ہوں، یہ کوڑا میرے گھر میں ڈالتا ہے، میرے بچوں کو مارتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے، میری بیوی کو گالیاں دیتا ہے، اور جو کچھ اس سے بنتا ہے سب کچھ کرتا ہے. اتنا سننا تھا. کہنے لگا بھائی مجھے معاف کر، اور تو سارا سامان اندر رکھ کر مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چل. اب یہ جاتا ہے سرکار مدینہ کے پاس،
صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کلمہ یہ چیز سکھاتا ہے کہ جس کے پاس کلمہ آ جائے وہ پڑوسی کا اتنا خیال رکھتا ہے، میں آج سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کو پریشان نہیں کروں، اور اس کا سامان اپنے ہاتھوں سے اندر رکھتا ہے اور کہتا ہے مجھے بھی پڑھا دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کے تقاضے تیسرے نمبر کی بات تھی۔ پہلی بات تھی رغبت، دوسری بات تھی طلب، تیسری چیز ہے محبت۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب اس کی محبت آ گئی کہ اگر ابا یوں کہیں کہ بیٹا نماز پڑھنے نہیں جانا، ابا جی کلمہ پڑھا ہے، اللہ سے ایگریمنٹ کیا ہے لا الہ الا اللہ، کلمے میں لکھا ہے کہ نماز تو قرآن کا حکم ہے پڑھنے جاؤں گا۔ دوسری جگہ ہے ارشاد ہے کہ اپنے والدین کی قدر کرو، ان کی باتوں کو مانو، والدین جو کہیں ان کی باتوں کو مانو۔ لیکن یہاں پر ابا جی کہہ رہے ہیں نماز کو نہیں جانا، بیٹے کو حکم ہے کہ ابا کو کہہ دو کہ ابا جی یہ نہیں چلے گی، یہاں آپ کا حکم نہیں چلے گا، یہاں لا الہ الا اللہ کے حکموں کے اعتبار نماز پڑھنے جانا پڑے گا مجھے۔ اب ابا ناراض ہوتے ہوں، ناراض ہو جائیں، بیوی کہتی ہے کہ داڑھی اچھی نہیں لگتی کٹا دو، تمہارا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، لیکن نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، رسول اللہ کو شکل دکھلانی ہے تو شکل ویسی ہی رہے گی جیسے رسول اللہ کی تھی، تجھے میں اچھا لگتا ہوں یا نہ لگوں۔ لا الہ الا اللہ یہ محبت ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں اس کلمے کے تحت آتی ہیں ان سب پر ہر وقت اپنا آپ کو لبیک کہے اور دوسری چیزوں کو پست کر دے، نیچے کر دے، پیچھے پھینک دے۔ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر بڑائی کرتا ہے، بڑائی کرنے سے پہلے دیکھ رہے ہو نیچے سے لاتا ہے پیچھے کی طرف اللہ اکبر، سارا کوڑا کباڑ جتنا بھی شرک ہے، جتنی بھی بری چیزیں ساری پیچھے پھینک کر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے۔ ورنہ تو یوں بھی ہو سکتی تھی نیت، بھائی صاحب نیت نیچے سے ہاتھ لا کر اوپر بھی بن سکتی تھی، لیکن یہ اشارہ کر دیا کہ سب کچھ پیچھے پھینک دیں۔ تجارت دیکھ کر آیا ہے، باہر جتنے بھی گناہ کر کر آیا ان سب کو دلوں سے نکال کر پھر اللہ کے سامنے کہ سب کچھ پھینک کر کہتا ہوں کہ تو ہی بڑا ہے۔ تو محبت جب دل میں پیدا ہوتی ہے، گناہ جب چھوٹتے ہیں، رغبت سے گناہ نہیں چھوٹ سکتے۔ عبارت ہے کوئی بھی پڑھ لے، عیسائی نے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا پڑھ لیا تو گناہ چھوڑ دے گا؟ بولو گناہ چھوڑ دے گا؟ ایک پوجا کرنے والے نے لا الہ الا اللہ پرزے پہ لکھا ہوا تھا کاغذ کے، اس نے پڑھا کہ آپ کا کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، گناہ چھوڑ جائیں گے؟ نہیں۔ تو اگر مسلمان بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد گناہ کر رہا ہے تو گویا کہ یہ پہلی والی صفت کے اندر ہے، بھی دوسری صفت میں بھی نہیں آیا ہے۔ جیسے اس نے عبارت پڑھ کر گناہ نہیں چھوڑے، اس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کے بھی گناہ نہیں چھوٹے، یہ بھی اسی عبارت کو پڑھ رہا ہے جس عبارت کو ایک بت پرست پڑھ رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو لا الہ الا اللہ پہلے والا صرف ایک یہ ہے کہ رغبت دلاتا ہے، لیکن اس کا اگلا قدم طلب۔ جب تک طلب نہیں ہوگی محبت پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ طلب نہیں ہوگی محبت دل میں آ ہی نہیں سکتی۔ لیکن اب محبت سے بھی آگے میں نے 3 ہی بات کہنی تھی آپ سے، تیسری بات کے اندر ایک جز ہے بڑا عجیب جو علماء نے لکھا ہے۔ بات تو 3 ہی کہنی تھی، تینوں ہو گئی مکمل۔ اگر کوئی کسی سے محبت کرے، اگر کوئی کسی سے محبت کرے، آخری کا جملہ ہے نا محبت، اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو اس محبت میں کہاں تک جا سکتا ہے؟ کہاں تک جا سکتا ہے؟ ہاں کہاں تک جا سکتا ہے؟ تیسرا لمحہ کلمے کا اگر اس لمحے پر پہنچ جائے، اس بات پر پہنچ جائے تو پھر کیا کر سکتا ہے وہ؟
کوئی کہتا ہے کہ جان قربان کر سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے جان لٹا سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے یار نے اگر کہہ دیا میں کود بھی سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے کہ میں مر بھی سکتا ہوں، کوئی کہتا ہے چاند بھی لا کر دے سکتا ہوں، ستارے بھی توڑ کر لا سکتا ہوں۔ کس کو؟ محبت جس سے کرتا ہے اس کو کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم نے تو لا الہ الا اللہ کا تقاضے کو دیکھنا ہے کہ ہم محبوب کس کو کہتے ہیں۔ یہ تو دنیاوی چیزیں ہو گئی کہ ہم لٹ جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے، لٹ جائیں گے، لیکن تمہیں خوش رکھیں گے۔ یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، لیکن محبت کی ایک معراج ہے، محبت کی ایک معراج ہے۔ ایک تو نماز کی معراج ہے، ایک محبت کی بھی معراج ہے۔ محبت کی معراج رغبت سے ہو کر گزرنا پڑے گا، طلب کے اندر آنا پڑے گا، محبت پیدا کرنی پڑے گی، اس کے بعد نمبر آئے گا معراج کا۔ تو معراج لا الہ الا اللہ کی معراج کیا ہے؟ کلمے کے اعتبار سے معراج یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا جس کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، جس کو اپنا محبوب سمجھتا ہے، جس سے محبت کر رہا ہے، یہ محب جو ہے، محبت کرنے والا، کلمہ پڑھنے والا، یہ اپنے اس محبوب کو اپنا رب بنا لیتا ہے۔ اور رب کیسے بناتا ہے؟ کہ رب ایسے نہیں بناتا خالی کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ رب یوں بنا لیتا ہے کہ اس کے قدموں میں جا کر گر جاتا ہے۔ محبت کی معراج یہ ہے کہ اپنے محبت کرنے والے کے قدموں میں گر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر نہیں اٹھاؤں گے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ یہ محبت کی معراج۔ اگر یہی عمل ایک غیر مسلم کر لے، صرف کلمہ پڑھ کر آ جائے اور قدموں میں گر جائے، تو اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ تو وہ شرط بھی ضروری تھی، دوسری شرط بھی ضروری ہے، اور تیسری شرط بھی ضروری ہے، اور چوتھی شرط تو بہت ہی اونچا معیار ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اس معیار تک انسان کو پہنچا دے کہ اپنے رب کو اپنا حقیقی معبود سمجھ لے اور اس کے قدموں میں ہر وقت اپنا سر رکھے۔ پھر دنیا کی کوئی بھی چیز بیچ میں آ جائے اس کو فوراً نفی کر دے، اس کو منع کر دے، کہنے لگے نہیں، یہاں میرے اللہ کا حکم یہ ہے، یہاں میرے اللہ کا حکم یہ ہے، تو مجھے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، مجھے ان ساری چیزوں سے کوئی واسطہ مطلب نہیں۔ بعض حضرات عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد پچھتاتے بھی ہیں، لیکن غلطی نہیں چھوڑتے۔ عجیب عجیب غلطیاں کرتے ہیں لیکن پھر ان کو غلطیوں کو نہ چھوڑنا اور پچھتاوا، یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں سے باہر ہے۔ اور جب انسان محبوب کے قدموں میں گر جائے، اگر کوئی انسان کسی انسان کے قدموں میں گر کر یوں کہہ دے کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دیں، غلطی مانے، یوں ہی نہیں اکڑ میں رہے کہ جی معاف کر دو۔ اگر وہ غلطی مانے تو شاید ہی دنیا میں کوئی انسان ایسا ہوگا کہ اگر کوئی کسی کے قدموں میں گرے اور اس کو یوں نہ کہہ دے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ لیکن اپنا آپ کو پہلے غلط تو مان کے میرے سے غلطی ہوئی ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے۔ جب تک غلطی کو غلطی نہیں سمجھیں گے، جب تک معافی کا تو نمبر آئے گا ہی نہیں کہیں بھی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اولیاؤں کے اولیاء گزرے ہیں، ایک مرتبہ بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے بیچ میں حضرت نے یوں کہہ دیا کہ اے لوگو، اللہ کی چوکھٹ پر پڑے رہو، اللہ سے مانگتے رہو، اللہ سے دل کی کیفیت کہتے رہو، اور جب تم ایک ہی دروازے پر پڑے رہو گے
ایک ہی داتا کے سامنے گڑ گڑاتے رہو گے، ایک نہ ایک دن تمہارا رب تمہارے لیے جنت کے، رحمت کے، برکت کے دروازے کھول ہی دے گا۔ برا تو نہیں کہا، برا تو نہیں کہا، ہمیں بھی لگتا ہے کہ برا نہیں کہا، لیکن وہ مقام ہے جو ان کو ملا ہوا تھا، وہ اتنی بڑی ولایت کا مقام ملا ہوا تھا، اور الحمدللہ یہ تو ولیوں کی بات ہے، اس وقت سامنے بیٹھنے والے بھی اتنے دیندار ہوا کرتے تھے۔ ایک عورت کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ خواجہ جی، آپ نے کہا کہ اللہ کے سامنے ہر وقت سرجے میں سر رکھو اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتے رہو، ہو سکتا ہے اللہ تمہارے اوپر رحم کر کر رحمت کے دروازے کھول دے۔ مجھے یہ تو بتا دو کہ اللہ کا ایسا دروازہ کون سا ہے جو امت کے لیے کبھی بند ہوتا ہے؟ یہ تو انسان کی دروازے ہیں جو بند ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، کبھی صبح کھلتے ہیں، کبھی شام کو کھلتے ہیں، کوئی 2 بجے کھولتا ہے، کوئی 4 بجے کھولتا ہے۔ کسی کے در پہ کچھ مانگنے جاتا ہے، کسی کے در پہ کچھ مانگنے جاتا ہے، لیکن وہ تو داتا ایسا ہے۔ اے وقت کے امام، تو نے لگتا ہے ابھی اللہ کی توحید کو نہیں سمجھا، تو اپنا آپ کو وقت کا امام تو کہتا ہے۔ وہ داتا تو وہ ہے جس کے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہوتے ہیں، کوئی مانگنے والا مانگ کر تو دیکھے، اس کے در پہ آ کر تو دیکھے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم اپنا سر ہی نہیں جھکاتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس عورت کی یہ بات سنی، فوراً گش کھایا اور بے ہوش ہو گئے، اور لکھتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ ساری عمر کی باتیں الگ، اس عورت نے مجھے توحید باری تعالیٰ سمجھا دی کہ اللہ کا دروازہ تو واقعی میں کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ تو ہم ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم نے اوروں کی طرح اللہ کے دروازوں کو بھی سمجھ لیا کہ اس وقت کھلتا ہے اور اس وقت کھلتا ہے، ورنہ تو اللہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ خیر، بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم، العلی العلی الوہاب، اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلہی کرم فرما، إلہی کرم فرما، إلہی کرم فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، الہی رحم فرما، رحم کی کرم کی بارش عطا فرما، اے رب کریم یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی اے اللہ ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما، اے رب کریم قرآن کے احکامات پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں سلامتی کے ساتھ اسلام کے ساتھ رہنا نصیب فرما، اے اللہ جماعت کا کام ختم ہو گیا یا اللہ اس کو دوبارہ سے یا اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، اے رب کریم یا اللہ جو بد نظری ہے یا اللہ اس سے حفاظت فرما، یا اللہ مرکز کے اوپر جو بادل چھائے ہوئے ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے یا اللہ دور فرما، اے اللہ علماء کرام کو یا اللہ دین دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، یا اللہ جو علماء کرام اس میں لگے ہوئے ہیں یا جو ساتھی لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں خیر و برکت نصیب فرما، یا اللہ جو اپنا گھر چھوڑ کر آتے ہیں اپنا مال لگاتے ہیں یا اللہ ان کے مالوں میں یا اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیٹھنے والوں کے یا اللہ جاننے والے یا اللہ رشتہ دار جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو یا اللہ صحت عطا فرما، اے رب کریم یا اللہ اس مجلس کو یا اللہ اپنے ہاں قبول فرما، یا اللہ جیسے یہاں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے اے رب کریم کل قیامت کے دن بھی یا اللہ جنت میں ایسا بیٹھنا نصیب فرما، اے اللہ جنت میں ایسا بیٹھنا نصیب فرما، اے رب کریم یا اللہ سب کے اولادوں کو یا اللہ
سب کی نظروں کے لیے یا اللہ ٹھنڈی بنا۔ اے رب کریم یا اللہ تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام گناہوں سے دور رہنے کی شکل مہیا فرما۔ یا اللہ دلوں میں زنگ لگ گیا ہے، اے رب کریم یا اللہ اپنے رحمت سے یا اللہ اس زنگ کو ختم فرما۔ اے اللہ نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا فرما۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے اللہ ہم اس کلمے کی حیت کو نہیں جانتے، یا اللہ ہم اس کلمے کی اہمیت کو نہیں جانتے، یا اللہ تیرے نبی کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، جو سچے دل سے اس کلمے کو پڑھتا ہے یا اللہ اس کی جڑیں زمین کے اندر ہیں، اس کی شاخیں آسمان کے اوپر موجود ہیں۔ اے رب کریم یا اللہ ان شاخوں کو یا اللہ اور بڑھانے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ زمین کے اوپر رہتے ہوئے لا الہ الا اللہ کے شجر لگانے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اے رب کریم روزانہ کئی ہزار درخت بھی ہم لگوا سکتے ہیں۔ یا اللہ ہماری زبانوں پر لا الہ الا اللہ ہر وقت جاری ساری فرما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اے رب کریم تیری توحید کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرما، یا اللہ قرآن کی آیات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، اللہ جو کچھ سنا گیا ہے اس پر مجھے بھی اور سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ اے رب کریم یا اللہ اس مسجد کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما۔ اے اللہ میرے بچوں کو صحت نصیب فرما، اے اللہ مجھے بھی صحت نصیب فرما۔ یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی طبیعت خراب ہے، اے رب کریم یا اللہ امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اے اللہ اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اے رب کریم یا اللہ ان کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ علماء کرام جتنے بھی یا اللہ اس بیماری کی چپیٹ میں آئے ہیں، اے اللہ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کلی نصیب فرما، یا اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ اس بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ یہ آزمائش ہے، اے اللہ یہ عذاب ہے، اے رب کریم ہمیں سمجھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ اے رب کریم یا اللہ حضرت مولانا مفتی ظہر ولی صاحب یا اللہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ علم کا ایک دریا تھا، اے رب کریم اب قیامت تک ان کی جگہ کوئی اس طریقے کا نہیں آ سکتا، اے رب کریم یا اللہ کوئی نعم البدل عطا فرما، یا اللہ امت کو علماء کا نعم البدل عطا فرما۔ اے رب کریم یا اللہ بڑے بڑے اکابرین یا اللہ حضرت مولانا مفتی محمد سعید صاحب پالن پوری یا اللہ ان کا بھی انتقال ہوا، یا اللہ نہ جانے کتنے اکابرین یا اللہ ہمارے گناہوں کی سزا میں یا اللہ اس میں مبتلا ہو کر چلے گئے، اے رب کریم یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جانے سے پہلے یا اللہ جانے کی تیاری کرنے کی یا اللہ توفیق مرحمت فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے، یا اللہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے، یا اللہ ٹھوٹی پھوٹی زبان سے یا اللہ جو کلمات نکلے ہیں یا اللہ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو جائز تمنائے حاجات ہیں یا اللہ ان کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔